4 مقاصد میں سے تیسرا مقصد مساوات کا درس، اس درس کو عملی جامہ پہنانا۔ اس کو کیا کرنا؟ عملی جامہ پہنانا۔ یعنی یہ تو ہر بندے کو معلوم ہے کہ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، رنگ و نسل، امیر و غریب، اسلام سب کو ایک ساتھ میں کھڑا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن حج کے موقع کے اوپر اس کو عملی جامہ یوں پہنایا جاتا ہے کہ آپ لاکھوں کے مالک ہیں، کروڑوں کے مالک ہیں، اربوں کے مالک ہیں، لیکن آپ نے 2 ہی چادریں رکھنی ہیں۔ لباس آپ کا بھی 2 ہی چادریں ہوں گی، اور جو غریب مفلس ہے اس کی بھی کتنی چادریں ہوں گی؟ ساری مال دولت، عیش عشرت، خوبصورت کپڑے، خوبصورت جوڑے، خوبصورت سوٹ، خوبصورت ڈریسز، کوئی آپ نے ساتھ پہن کے نہیں آنا، تاکہ مساوات کا عملی اظہار ہو کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں حج کے اوپر سب سے خوبصورت منظر یہ ہوتا ہے کہ امیر و غریب سارے 2 ہی چادروں میں نظر آتے ہیں۔ اس کے حوالے سے میں نے گزشتہ جمعے کو ایک روایت عرض کی تھی کہ حضور کے پاس ایک چرواہا آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میرے لیے اسلام میں کیا ہے؟ میرے جسم میں کھجلی ہے، بدبو آتی ہے، مجھ سے اہل مکہ تو دور رہتے ہی رہتے ہیں، مجھ سے وہ لوگ بھی دور رہتے ہیں جو میرے بڑے قریبی ہیں، جو میرے خاص ہیں، جو چرواہے ہیں، میری ہی چیز سے ہیں، میرے ہی ایریے سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو ابو بکر و عثمان و علی کے لیے ہے وہی تیرے لیے ہے۔ فرمایا اگر تو پہلی صف میں آ کے بیٹھے گا، ابو بکر تیرے بعد آئے گا، تیرے پیچھے بیٹھے گا۔ فرمایا اگر اسلام یہ ہے تو پھر میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ ہے درس اسلام۔ دور حاضر کے اندر اس کا فقدان نظر آتا ہے، مساجد کے اندر، محافل کے اندر، عرسوں کی محفلوں کے اندر بھی ہمارے مہمان خصوصی وہ بندہ ہوتا ہے جو مالی اعتبار سے انتہائی مضبوط ہو، اور وہ بندہ جو محنت مشقت کر کے اپنی اولاد کا پیٹ بھرتا ہو، تہجد کا بھی پابند ہو، 5 وقت کا نماز بھی پڑھتا ہو، لیکن اگر اس کے جوتے پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، محتمین صاحب کو، مدرسے والے کو سال کی 50,000 روپے کی رسید نہیں کرتا، جب سالانہ جلسہ ہوتا ہے تو محتمین صاحب کے ہاں اس کو کوئی آہو بھگت نہیں ہوتی، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں جاتا۔ دوسری طرف اگر ایک بندہ ایسا ہے جس نے پوری عمر عیاری کی، مکاری کی، 2 نمبری کی، حرام خوری کی، لیکن وہ صرف کیا کرتا ہے کہ چند پیسے کسی مدرسے کے محتمین کی طرف سال میں بھیج دیتا ہے، جب سالانہ جلسہ ہوتا ہے تو اس کے نام کے اوپر نعرے مارے جاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو اسلام کی جڑوں کو کاٹتی ہے، یہ وہ المیہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہر بندہ دین اسلام سے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ کائنات کی سب سے قیمتی چیز، سب سے پیاری چیز اور سب سے خوبصورت چیز جو ہے وہ اس کا نام ہے عزت نفس۔ ایک بندہ اگر بارش تیز ہو نا، اس تیز بارش میں سلپ کی وجہ سے نیچے گر جاتا ہے، اس کو لگتی بڑی تیز ہے، لیکن وہ جلدی سے اٹھ کے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر کے یہ شو کرتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا نہ ہو، اور کھڑا ہو کے کہتا ہے نہ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ مطلب یہ ہے اس کو اپنے جسم پہ لگی ہوئی چوٹ کی فکر کم ہے، لیکن اس کو اس کی فکر زیادہ ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ یہاں سے بائک لے کے نکل جاؤ، گاڑی لے کے نکل جاؤ، بندہ کہتا ہے یار اللہ کرے کسی بھی جگہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، کسی بھی جگہ کسی کی گاڑی کے ساتھ گاڑی ٹچ نہ ہو، لیکن بالخصوص میرے محلے میں نہ ہو، ورنہ پورے علاقے میں لوگ شور کریں گے وہ فلانے کا لڑکا بائک لے کے نکلا تھا، اس نے وہ فلانے کو ٹھوک دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے عزت نفس، سب سے پیاری چیز ہے، لیکن اس دور کے اندر اس کا بھی قتل عام ہے۔ مولوی صاحب کی محفل کے اندر بھی سب سے زیادہ عزت اسی کو ملے گی جو مالی اعتبار سے بہت مضبوط ہے۔ امام صاحب دعا بھی اسی کے لیے زیادہ کریں گے جو مالی اعتبار سے مضبوط ہے، اور پھر پیر صاحب اپنے قریبی لوگ جو حلقہ ہو گئے سب سے آگے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہر بندے کے لیے 2 منٹ کا ٹائم ہے، بھی آتے جاؤ جاتے جاؤ، آتے جاؤ جاتے جاؤ، ٹائم کم ہے پیر صاحب کے پاس، لیکن جو نیاز مضبوط دیتا ہے 20,000 25,000 30,000 روپیہ،
اس کے لیے پیر صاحب کے پاس بھی کوئی قید نہیں ہے. قید تو بڑی دور کی بات ہے, پیر صاحب اس کو اپنی گدی میں بٹھاتے ہیں. آپ ادھر تشریف لے آئے, کیوں ادھر تشریف لے آئے؟ یہ منظر سامان کیوں؟ ہاں میں کہتا ہوں سچے پیر کی علامت یہ ہے, پکے پیر کی علامت یہ ہے, کبھی کسی ٹوٹے ہوئے کپڑے والے کو, کبھی کسی پریشان حال بندے کو, کبھی کسی نیک بندے کو جس کے کمر بڑھاپے نے چکا دی, وہ مزدوری کر کے, محنت کر کے, مشقت کر کے اس کو اپنے پاس بٹھائے. اس لیے بٹھائے کہ بابا اپنا ایک دیہڑی چھوڑ کے آیا ہے, ابھی منڈی سے مزدوری کر کے آیا ہے, ابھی گرمی کے اندر پریشان ہو کے آیا ہے. بابا میرے پاس آ کے بیٹھ, تجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ تو اپنی اولاد کو رزق حلال کھلاتا ہے, 5 وقت نماز اپنی مسجد میں پڑھتا ہے, کیا اللہ تیرا بیڑا پار کرے گا؟ جب پیر صاحب کسی کی عزت اس وجہ سے کریں گے, پھر قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے پاس نزدیک اور تمہارے بیچ میں جو VIP پرسنز ہیں وہ سب سے زیادہ VIP وہ ہے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ تقویٰ رکھتا ہے. جب عزت تقوی کی وجہ سے دی جائے گی پھر لوگ مسجدوں کی طرف آئیں گے, پھر لوگ نمازیں پڑھیں گے, پھر لوگوں کو تہجد سے پیار ہوگا, پھر لوگوں کو اچھا لگے گا نیک کام کرتے ہوئے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج محراب و منبر کے جو مالک ہیں, آج جو گدیوں کے مالک ہیں, سجادہ نشین ہیں, ان کے ہاں بھی عزت مال اور دولت کو دی جاتی ہے. جب ہر طرف دولت والوں کی عزت ہے, کسی سیاسی اسٹیج کے اوپر بھی عزت مال والے کی ہے, کسی بڑی میرج ہال میں چلے گئے وہاں بھی عزت کسی بڑے پیسے والے کی ہے. جب ہر طرف پیسے والے ہی کی عزت ہوگی, پھر مجھے بتاؤ مساجد کے اندر نمازوں کی بھیڑ کہاں سے پیدا ہوگی؟ پھر دین کو سمجھنے والے لوگ کہاں پیدا ہوں گے؟ پھر حالات یہاں آ کر پہنچیں گے کہ میں نے یہ بات پہلے بھی بیان کی تھی, کرونا کے بعد ایک سروے ہوا, اس سروے کے مطابق مدارس کے اندر 3.5 لاکھ بچوں کی قلت پیش آئی. آپ لوگوں نے سوچا ہوا تھا نا غریب کے بچے پڑھیں گے, یہ مولوی آ کے نماز پڑھتے رہیں گے, ان کے سر پہ سوار پہ رہیں گے, سلسلہ ختم ہو گیا. میں مولوی ہوں, میں اپنے بچے کو 10 بار سوچ کے مولوی بناؤں گا کہ یار میں اپنے بچے کو کیوں کسی کا غلام بناؤں. جو مسجد کے امور داخلیہ کی سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ کبھی نہیں چاہے گا اس کا بچہ مولوی بنے. ریزن کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے کبھی اس کو عزت نہیں دی. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نے الحمدللہ اپنا ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے, میری کمیٹی کو بھی اللہ پاک نے نوازا ہوا. ہمارے یہاں یہ کھچڑی باقی جگہوں کی طرح نہیں ہے, نہ کوئی ہمارے یہاں سلسلہ ہے, لیکن ایک جنرلی جو 98% معاملات ہیں اس کی صورتحال کی ہے. تنخواہ مولوی صاحب کی کیا مہینے کی 10,000 روپے. کون بنتا ہے ایسے لگتا ہے کہ میرا بچہ 10,000 روپے میں آنے والے وقت گزارا ہے؟ یعنی بات ہے کوئی جو شک کے اپنے بچوں کو عالم بن چاہے؟ کوئی نہیں. پھر وہ کیا کرے گا؟ کیا بچہ پڑھ, دین پڑھ, قرآن پڑھ, میری قبر پہ فاتحہ پڑھنا, ساتھ میں بائیں کا مستری بن جائے. یہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہے, رونے کی باتیں ہیں. تمہاری قبروں کے اوپر کتوں نے پیشاب کرنا ہے میرے یارو. سورہ یاسین پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا. یہ میری باتیں سخت ضرور ہیں لیکن خدا کے لیے پلے باندھو. مجھے بتاؤ آج جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں کتنے ہیں ان میں سے جو اپنے ماں باپ کی قبروں کو دیکھ کے آتے ہیں؟ یار کوئی دیکھ لے, بارش تیز ہوتی ہے, قبر کو سوراخ تو نہیں ہے کوئی؟ ہاؤ میں کون ہے بتائے گا؟ نہیں. اس لیے اسلام کا جو تیسرا بڑا مقصد مساوات ہے, اس مساوات کو ہم نے مسلمانوں میں ہم نے آپس میں سے ختم کر دیا. عزت اس کو دی جس نے عند اللہ, ہم ہر دن نماز کے اندر پڑھتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَخْذُلُكَ یا مَن يَخْذُلُكَ, اے الہ العالمین ہم تیری بارگاہ میں وعدہ کرتے ہیں جو تیرے احکام کو توڑے گا ہم اس کو چھوڑ دیں گے, اتار کے پھینک دیں گے. نَخْلَعُ وَنَتْرُكُ, چھوڑ دیں گے اس کو. کس کو؟ مَن يَخْذُلُكَ, جو تیرے احکام کی نافرمانی کرے گا. پھر رشوت خوروں کے پیچھے تم کیوں گھومتے ہو؟ جنہوں نے پوری ریاست کے سوتے کر دیے ان کے پیچھے بھی نظر کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ جھوٹے ہو. رات کو تمہارا کہنا فکر میں کچھ اور ہوتا ہے, تمہارا عملی کام کچھ اور ہے. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہوئے ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. کس نے چھوڑا ہے کسی کو اس کے برے اعمال کی وجہ سے؟ کتنے لوگ ہیں جس نے کسی کو چھوڑا ہو شراب پی رہا ہے تو چھوڑ رہا ہوں؟ کتنے لوگ ہیں جس نے کسی کو چھوڑا ہو کہ نماز چھوڑتا ہے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں؟ کتنے؟ نہیں یار, مولوی نہیں چھوڑتا تم کیا چھوڑو گے؟ ہاں چھوڑتا ہے مولوی سب. کس کو چھوڑتے ہیں؟ جس کے پاس رسید نہیں کٹتی ہے, جو ختم نہیں پڑھواتا ہے, جو زکات نہیں دیتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں.
لیکن پکڑنا کس کو ہے؟ جو پیسے سے مضبوط ہے اس کو پکڑتے ہیں۔ یہ اسلام کا تیسرا بڑا اور حج کا تیسرا بڑا مقصد ہے، جس کی ہم محراب اور منبر سے لے کر اس مصلی سے لے کر اس مسجد کے لاسٹ صف پہ بیٹھنے والا ہر بندہ اس کی تجزیہ اٹھاتا ہے۔ روزانہ ذکر کی نماز میں کہتا ہے نَخْلَعُ نَتْرُكُ مَن يَخْلُقُ، جو تیرے احکام کی نافرمانی کرے گا اس کو چھوڑ دیں گے۔ کب چھوڑیں گے؟ جس نے حضرت اللہ رسول پھونکیں گے؟ نہیں۔ جس کے نام یہ دامن، یہ ذریعہ، یہ اس اسلوب کو ہم سختی سے اپنا لیں گے، اس دن سلسلہ یہ ہوگا، اس دن پھر لوگ سوچیں گے یار میں اگر شراب پی رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو مسجد کا مولوی صاحب میرا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دے۔ الراشی والمترشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنم میں جانے والے ہیں۔ جس دن مولوی صاحب کے ذریعہ اپنائیں گے کہ منبر پہ کھڑے ہو کر یہ اس چیز کی مخالفت کرتے ہوئے اس منبر سے لے کر جب کسی رشوت خور کے جنازے میں جائیں گے، وہاں جنازے میں کھڑے ہو کے کہیں گے دعا کرو یار کہ رشوت خور تک کی بخشش ہو جائے، حضور کے احکام کے مطابق یہ جہنم کا مستحق ہے۔ اس وقت لوگوں کو احساس ہوگا کہ یار میں بدل جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کل جب میرا جنازہ رکھا ہو میں بھی رشوت کھاتا ہوں، پھر مولوی صاحب میرے بارے میں بھی کہتے ہیں جگہ نہیں، پھر معاشرے کے اندر چینجنگ آئے گی، پھر لوگ سدھرنے کی کوشش کریں گے۔ چندے کے لیے آپ کے پاس یہ جوان آ رہے ہیں، دعا میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رسول اللہ یہاں بتا۔ لہذا اس مساوات کا درس، اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ اب اس کے نقصانات میں نے آپ کو بتا دیے کہ جو بروئے کار ہیں، ایک سال کی سروے تو کہتا ہے 3 سال کی، لیکن 3 سال میں 2 سال کورونا کے چلے گئے، 1 سال کے سروے کے مطابق 3 لاکھ بچے مدارس سے کم ہو گئے۔ آنے والے ایام کے اندر یہ آنکڑا کہاں بڑھتے چلا جائے گا، اس کو آپ نے دیکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ اس چیز کو بھی آپ نے ذہن رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کتنے علماء ایسے ہیں جنہوں نے یہ مساجد کا سلسلہ چھوڑ کر اپنے کام کاج کاروبار کی طرف کیا ہوا ہے۔ اس لیے دین کو اگر بچانا ہے، اپنے بچوں کو دین کے حوالے کریں اور ان لوگوں کی عزت کریں جو دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی خیر عطا فرمائے۔ میں یہ بات بارہا کہتا ہوں، بس اوقات کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا نہ ہو کہ امام صاحب کا سلسلہ، میری عزت اس لیے بھی لوگ کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کے پاس اچھی گاڑی ہے، اس لیے بھی کرتے ہیں مولوی صاحب بہت دیا کہ لباس کرتے ہیں، اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اس کا باپ سیٹلمنٹ آئے گا، لیکن یہ عزت کا معیار جس دن آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کسی کے یہاں 4 گھنٹے جا کے ختم نہیں کرتے، پتہ ہے کہ بہت باغیرت ماں باپ کا پتہ ہے، اس لیے میری الحمدللہ سارے کرتے ہیں، لیکن یہ کرائٹیریا نہیں ہے عزت کرنے کا کہ کسی کا باپ یا کسی کے پاس گاڑی ہے، کوئی دولت والا ہے۔ جس دن اس سے ہٹ کر آپ کو عزت کرنا چاہیں گے، فقط ایک مسجد کا امام سمجھ کے، اس دن سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا عملی نمونہ پیش ہو جائے گا۔ دوسرا، علماء سے بھی میری گزارش ہے کہ معاملات کو درست رکھیں۔ عزت کے اندر معاملات کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مولوی صاحب 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب باہر جاتے ہیں سبزی والے کا 3000 روپیہ دینے کا، اگلے بار دے دوں گا، اگلی بار دے دوں گا، وہ ایک سبزی والے کے پاس سے گرتا ہے، پھر وہ سبزی والا دو لوگوں کو کہتا ہے یار مولوی صاحب نے سبزی نہیں تھی، پیسے دیے۔ جو قرضہ مدت پہ نہ ادا کر سکے اس کی عزت کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے یہ میری مارکیٹ کے لوگ اس چیز کے اندر پر میں کوشش کرتا ہوں، زبردستی یار دکاندار کو پوچھتا ہوں کہ میرے نام پر تم سب کو دے دیں کیا؟ اگر لوگ مجھے ہی برا بولنے ہو جائیں گے تو پھر میرے پیچھے نماز کیسے پڑھے گا؟ اور میری عملی کوشش یہ ہے کہ میں اپنے قریبی مارکیٹ سے شاپنگ نہیں کرتا ہوں۔ کل کوئی بندہ ڈسکاؤنٹ کر کے دے، بعد میں کہ یار اس موجود کو تو میں نے 500 روپے کی 200 روپے کی چیز دی تھی، یہ کیا کر رہا ہے میرے سامنے؟ ہم ہر بات زور کے ساتھ میں اور زبردستی کے ساتھ میں اور پوری ڈر کی بے باکی کے ساتھ اس لیے کر سکتے ہیں، اس لیے کرتا ہوں میں، اور 4 سال سے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے معاملات کو صاف رکھا ہے، معاملات کو درست رکھے۔ کوئی آپ کا تعاون کرتا ہے الحمدللہ، کرنا بھی چاہیے، لیکن مانگ کے کسی سے پیسہ لینے کی کوشش نہ کریں، اس سے آپ کی عزت ختم ہو جائے گی۔ جو مولوی صاحب غریب ہوں یا طاقت ہے نا جس میں بازو ہے، کیا پریشانی ہے اگر منڈی میں جا کے رات کو 1 بجے کسی کی گاڑی انلوڈ کر کے 500 روپے لے، کیا مسئلہ ہے؟ اس سے تو بہتر ہے کسی مقتدی سے کہ یار بڑا کسی کو 500 روپے دے۔ جب امام غربت کا اظہار کرے گا پچھلے کا اندر کیسے بنے گا؟ نہیں، ریچینج اور سیلف بازو کے اندر طاقت پیدا کرے، غیرت پیدا کرے، حق کمائیں، حق کھائیں، حلال کمائیں، پھر آپ کی زبان کے اندر اثر پیدا ہوگا، تاثیر ہوگی، آپ کی سخت بات بھی قوم برداشت کرے گی۔
لیکن جب آپ کی لالچ ہو جائے گی قوم کی جیب کی طرف، پھر آپ پیسہ کما سکتے ہیں، آپ پھر قوم کو بات نہیں کما سکتے آپ۔ اللہ پاک ہم سب کی خیر سے پائے۔ مساوات کے حوالے سے آخری بات میں یہ بھی عرض کروں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو حقوق مغرب میں دیے، ہماری بچیاں ہیں وہ بڑے بڑے بینر لے کے گھومتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو یہودی آپ کو حقوق دینے کی بات کرتے ہیں، ان عیسائیوں کی تاریخ یہ ہے کہ 80,000 لڑکیوں کو انہوں نے زندہ جلایا ہوا ہے۔ دوسری بات سنیں، یونان کی تاریخ یہ ہے، یونانیوں کا فلسفہ یہ ہے کہ عورت نسل انسانی میں سے نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی ہوئی ہے۔ اور یہ جو ملک ہندوستان کے اندر جو آج 3 طلاق کو لے کر عورت کے حقوق بنائے جا رہے ہیں، یہ اس کے اوپر میں نے 3 طلاق کے اوپر بھی تفصیل بیان کیا کہ یہ ہماری کمیاں ہیں، ہم کہیں نہ کہیں غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر جو نوبتیں آتی ہیں۔ لیکن سنیں، اگر ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان کو بھی اگر عورتوں کے حقوق دلائے ہیں تو محمد رسول اللہ کے غلاموں نے دلائے ہیں۔ تاریخ پڑھیں، ابن بطوطہ مشہور سیاح جب ہندوستان میں ایک جگہ کھڑا ہوا، وہ کھڑا ہو کے دیکھا ایک میدان لگا ہوا ہے، اس کے بیچ میں ایک بندے کو زندہ جلایا گیا، اس کو مر چکا تھا، ہندو کی رسم کے جلایا گیا۔ اس عورت کو جو اس کی بیوی تھی پیچھے جوان تھی، اس کے ہاتھوں سے بھی مہندی بھی سوکھی تھی، اس کو کہا گیا تیرا شوہر چلا گیا، تو زندہ رہ کے کیا کرے گی؟ جو جینے کا حق ہی نہیں، تو منحوس ہے، تیرے آنے کی وجہ سے تیرا شوہر چلا گیا، تو نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ اس عورت کو ابھارا گیا، اس نے زندہ آگ کے اندر چھلانگ لگائی اور اپنے آپ کو جلا دیا۔ یہ اس کو بولتے ہیں ستی کی جاہلانہ رسم، کہ جب کوئی عورت شوہر مر جاتا تھا اس کے بعد اس عورت کو جینے کا حق نہیں رہتا تھا۔ میرے رسول نے آپ کے جینے کا حق دیا، فرمایا میری عمر 25 سال ہے، خدیجہ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال ہے۔ فرمایا میں نکاح کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیوہ زندہ جلنے کے لیے نہیں ہے، نئی زندگی جینے کے لیے ہے۔ یہ درس کس نے دیا ہے؟ میرے حضور نے دیا ہے۔ اور تیسری بات سنیں، یہ حق نہیں ہے، حق تلفی ہے۔ عورت 9 مہینے بچے کو بھی پیٹ میں اٹھائے، 3 مہینے کا بچہ لے کے اسکول بھی جائے، شوہر بھی اسکول جائے، شوہر خالی جا رہا ہے، جسم پر کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، کوئی الٹی کا من نہیں کر رہا ہے، کوئی من خراب نہیں ہو رہا ہے، وہ بھی کہاں جا رہا ہے؟ جاب پہ جا رہا ہے۔ ادھر 3 مہینے کا بچہ ہے پیٹ میں، 2 مہینے کا بچہ ہے، یہ بھی کہاں جا رہی ہے؟ تو یہ برابری ہوئی؟ یہ برابری ہوئی کا ظلم ہوا؟ ادھر 9 مہینے کا بچہ ہے، خود پیدل چلنا مشکل ہے، بچے کو لے کے چل رہی ہے، شوہر بھی کا جا رہا ہے۔ مغرب کہتا ہے یہ مساوات ہے، یہ برابری ہے۔ یہ برابری کیسے ہے؟ ایک بندے نے 500 کونٹل وزن، 100 کونٹل کے قریب وزن، سمجھ لیں آپ، باہر 100 کنٹل اٹھانے کے مترادف ہے پیٹ میں اٹھانے کے۔ اسی لیے اللہ پاک نے عورت کو 3 درجے نہیں دیے۔ 3 درجے کیا ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کہا میرے لیے حق زیادہ کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ فرمایا پھر تیری ماں کا۔ فرمایا ثم من یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا پھر تیری ماں کا۔ چوتھی مرتبہ فرمایا ثم من۔ حضور نے فرمایا پھر تیرے باپ کا۔ 3 حق کس کے؟ چوتھا کس کا؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ باپ اگر باہر 1 کونٹل اٹھاتا ہے، وہ ماں نے جو پیٹ کے اندر اٹھایا ہوا ہے اس کے ایک ذرے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال آپ کیوں دے رہے ہیں؟ اگر چند لمحے کے لیے آپ کو تھوڑا سا لوز موشن کی حالت ہو جائے، پیٹ کا جو کھانا ہے وہ ہضم نہ ہوگا، ذرا مجھے بتائیں آپ کام کاج کر کے کر سکتے ہیں؟ جس میری ماں نے، بہن نے، بیٹی نے 1.5-2 مہینے کا بچہ پیٹ میں اٹھایا، اس کو آسان لگتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ پھر شوہر جاب کے اندر ہے، مرد ہے، وہ فائل لے کر جاتا ہے سیکرٹری کے پاس، ہیڈ کے پاس، مینیجر کے پاس، جی ایم کے پاس، پی ڈی ایم کے پاس، وہ فائل لے کے جائے گا، اس کا کام ہے، اس نے کرنا ہے۔ لیکن وہاں ہی عورت کو ماہانہ دن آ گئے، اس کی فائل کمپلیٹ نہیں ہے، کلوزنگ ٹائم ہے، آخری تاریخیں چل رہی 36، 27، 28، فائنینس ڈپارٹمنٹ والے خصوص بینک میں ہے، عورت نے کس طرح کمپلیٹ کرنا ہے؟
جب خصوصی ایام آتے ہیں عورت کا جسم ٹوٹ کے گرنے والا ہوتا ہے. میرے حضور نے فرمایا جب یہ دن آ جائیں فرمایا عورت سے مباشرت تو جائز نہیں ہے لیکن عورت سے بستر علاج نہ کرو, اس کے پاس سو. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ان دنوں میں عورت کا دل نازک ہو جاتا ہے. کیوں؟ جب کسی کا بیمار ہوتا ہے نا جب تو بندہ, تو بیماری کی وجہ سے اس کی ضدیں بھی بڑھ جاتی ہیں, اس کا دل بھی کمزور ہو جاتا ہے. فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ میرا شوہر مجھ سے نفرت کر رہا ہے, اس لیے اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاؤ, کوئی بات نہیں, اس کے ساتھ میں رہو تاکہ اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ بد مشغولی اختیار کر رہا ہے. ان ایام کے اندر بھی اگر عورت کو پیچھے سے ہو بھئی آپ کی فائل کمپلیٹ نہیں واجہ نہیں ہوئی, کیا کر رہی ہیں آپ؟ ادھر عورت ایام ماہواری میں ہے یا ایام حمل میں ہے, مجھے بتائیں یہ ظلم ہے اس کے اوپر کہ اس کا حق کیا جا رہا ہے؟ یہ کیا ہے حق؟ کیا ہے حق؟ یہ ہے سنو ایکوالٹی. شوہر تیرا کام ہے عورت کو رہنے کا انتظام کرنا, گھر کو بنا کے دینا, یو ہیو ٹو کرنا ہے. کھانے پینے کا انتظام تم نے کرنا ہے, کپڑا تم نے لا کے دینا ہے. عورت کو بادشاہی, گھر میں رہو, تمہیں صرف میری بات ماننی ہے, نہ تم نے سیکریٹری کی ماننی ہے, نہ تم نے جاتے ہوئے چوکیدار سے پرمیشن لینی ہے, نہ تم نے کوئی کارڈ سکین کرنا ہے, نہ تم نے کسی کے سامنے فائل لے کے کھڑے رہنا ہے, نہ تم نے کسی کو پوچھنا ہے میاں کریم صاحب نوری بادشاہ ہوا گھر میں. شوہر آئے گا دروازہ کھٹکائے گا, مسکراتے ہوئے جا کے کھول دینا. جیسے تم مسکرا کے کھولے گی تیرا شوہر خوش ہو جائے گا, اللہ پاک کو جنت کا مستحق قرار دے گا. یہ ہے سو کیمپا بیک ٹو اسلام. جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ ناانصافی ہے, اور میں سخت خلاف ہوں اس چیز کے کہ کسی عورت کو پڑھایا جائے. ہاں بالکل پڑھایا جائے عورت کو ایک اچھا ڈاکٹر بنایا جائے, لیکن ڈاکٹر بنا کے لائق جات کے لیے چار مردوں کے بیچ میں نہ چھوڑا جائے, بادشاہ بنا کے رکھا جائے. معاشروں میں ماحول پیدا کرو, معاشروں میں ڈسپینسریاں قائم کی جائیں. اور ہماری بدحالی کیا ہے, ہم کہتے ہیں یار علاج تو کروانا ہے, یہ فلانے کا لڑکا ہے, یہ فلانے کی پوتی ہے, یہ میرا علاج کرے گی. یہ ہم نے معاشرے کو توڑ کے رکھ دیا ہے. ہم بزنس تو کرنا چاہتے ہیں, ہم کام تو کرنا چاہتے ہیں, لیکن اپنے سے کوئی چیز خرید کے راضی. علاج کروانا ہے, اپنے سے نہیں کروانا, کیونکہ ہماری شان کے خلاف ہے. ہم نے کسی بڑے ہاسپٹل میں جانا ہے, جب آپ یہی رہتے ہیں پھر آپ لٹکے رہتے ہیں, جانے آپ کی بچی ہوئی ہے, سارا کے سارا کمال غیروں کے پاس چلا جائے گا. فرمایا ایک بندہ مضبوط اتارے گا, باقی رہ جائیں گے. اس لیے چھوٹے طبقوں کو اٹھایا جائے. ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں, ٹیوشن سینٹر اپنے گھروں میں قائم کیے جائیں. گورنمنٹ اسکول سے جو بچے پڑھ کے آتے ہیں ان کو گورنمنٹ اسکول میں رکھا جائے, واپس آ کے گھروں کے اندر ٹیوشن کا اہتمام. اس سے دو کام ہوگا, اچھی چیز دی جائے, ایک آپ کا بچہ ایڈجسٹ ہوگا, اس کی معاشیات بھی بہتر ہو جائے گی. آپ کا یہ بچے کو آپ کا قریبی محنت سے پڑھائے گا, آپ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں یار بڑے افسوس کی بات ہے تو مہینے کی فیس ہے تو میرے بچے کو پڑھاتا نہیں ہے. ادھر اسکولوں میں کیا ہے, مہینے کی 10,000 روپیہ ایک LKG بچی والی کی صرف فیس ہوتی ہے, ایڈمیشن فیس, پھر منتھلی 1,000 جاتا ہے. پھر بھی جب تک ٹیوشن نہ لگائی جائے تب تک کام نہیں چلتا. یہ کیا ہے؟ اور آپ اپنے آپ کو کلمند کہتے ہیں, میرا بچہ دھون انٹرنیشنل میں پڑھتا ہے, کیا کھٹی کر رہا ہے, دھون والے کتنے IAS بن گئے, میرا بچہ ITPS میں پڑھ رہا ہے, کیا ہو گیا, کیا پڑھ لیا. سلسلہ یہ تھا گاؤں میں رکتے, گاؤں کے بڑے بڑے بچے کھجل ہو کے پڑے ہوئے, وہ اسکولوں میں بچے آپ کے تعلیم حاصل کرتے, فری آس پاس پڑھتے, صرف ایڈمیشن فیس دی جاتی, اور ایک اچھی فیس منتھلی 1,000 روپیہ آپ پھر کس کو دیتے, اس گاؤں کے بچے کو جو گریجویٹ بیٹھا ہوا تھا, پھر تعلیمی ماحول بنتا. لیکن نہیں, میری قوم میں غلامی کی طرف وہ جوان کی جموں میں آ کے کہتا ہے میں نے نوکر بننا ہے, میں نے نوکر بننا ہے, میں نے نوکر بننا ہے. بننا کچھ نہیں ہے پتر, وہ نوکریوں کے دور چلے گئے, جو بن گئے سو بن گئے. اس لیے اپنے نظام کو چینج کریں, خود کفیلی کی حالت پیدا کریں. آپ ذرا مطالعہ کیا کریں کہ اسرائیل کیوں اتنی ترقی کے اوپر چھوٹا سا ملک ہے, خود کفیلی زرعی نظام سے. ابھی پیچھے بجے میرے پاس ایک سروے آیا, جموں کشمیر ایگریکلچر میں ہارٹیکلچر کے اعتبار سے -2.50 کے اوپر ہے. یہ کیا ہے, باغات ہمارے پاس, سارا کچھ ہمارے پاس, لیکن ہم صفر کے اوپر. اس لیے ہم سارے IAS سے کم, BC سے کم کی پوسٹ پر راضی نہیں ہیں. اللہ پاک ہم سب کی خیر فرمائے, ہماری معاشیات کو بہتر فرمائے, ہمارے جان مال کے تعلق کی حفاظت فرمائے, دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. ضروری اعلان ایک بات ہمارے آپ